وہ ایک پی ٹی آئی کا بہت بڑا لیڈر ہے سیالکوٹ کا، وہ میرے ساتھ تھا اور جس کا شو تھا وہ بھی بڑا مشہور اینکر ہے. اتنا بوجھ ڈالیں جو کل آپ نے برداشت کرنا ہے. اڈیالہ جیل سے ان کی چیخوں کی آواز پارلیمنٹ ہاؤس تک جائے گی. میں تیرے منہ پہ تھپڑ ماروں کہ بندے دے پتر بنو، اونا بوجھ پاؤ جنہ کل چکنا جائے. اب پھنسے ہوئے ہیں کہ اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرو. اور ایک بات آپ میری نوٹ کر لیں، اللہ نے چاہا. شیخ صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب ابھی آخری ہمارے انٹرویو میں وہ تھے اور انہوں نے کہا کہ جو آج ہمارا وقت ہے اور آنے والا وقت پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا. اگر تو پی ٹی آئی کا وقت اتنا وہ شور ہیں، آپ سب اتنا شور ہیں کہ پی ٹی آئی کا وقت نہیں ہے اب آگے، تو ان کو پھر کھیلنے دیں، آزاد ان کو کرنے دیں جلسہ وغیرہ. کیا کریں گے؟ کہاں باز آتے ہیں؟ کرتے ہیں، ہر دفعہ کرتے ہیں، ہر دفعہ کرتے ہیں. جو ان کا جی چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے میرے خیال میں اڈیالہ کے باہر پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا. اللہ معاف کرے، میں توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، اتنے اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں یار، بغیر کسی مقصد کے. مطلب یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں. آپ بار بار جو آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لاتے ہیں، اب اپنی جو آپ کے پاس طاقت ہے نا، یا جو ڈر ہے یا جو خوف ہے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، آپ اس خوف کو زائل کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے بس یہ رہ گئے ہیں. آپ سر ایک مانگ ابھی وہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمارے مطابق چیک اپ، علاج وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک پورا پینل نے چیک کیا نا. اب انتظار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، اس عمر میں مجھے اب کولیسٹرول کی بیماری ہے، میں دوائی لیتا ہوں. مجھے انگزائٹی کی بیماری ہے، میں دوائی لیتا ہوں. مجھے ہڈیوں کی بیماری ہے، میں ہڈیوں کی دوائی لیتا ہوں. اب میں دوائیاں تو میں لے رہا ہوں، تو اب میں یہ کہوں کہ یہ مجھے حکومت نے دے دی ہیں، یہ تو غلط ہے نا یار. اب یہ تو نہیں ہو سکتا. اس عمر میں آگے یہی کچھ ہوتا ہے. اب آپ یہ کہیں جی کہ ایکسرسائز کی مشینیں تو ہیں لیکن کھلے میں پڑی ہوئی ہیں. تو بھائی کھلے میں پڑی ہوئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ شارٹ پہن کے ایکسرسائز نہ کریں، آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹریک سوٹ پہن کے کر لیں. بالکل ٹھیک بات ہے شیخ صاحب، لیکن جیسے شیخ رشید صاحب ہیں، اڈیالہ جیل کا کنسیپٹ یہ بنا ہوا تھا ایٹ لیسٹ میرے دماغ میں. تو جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا ایک باری کہ اڈیالہ جیل تو پارٹی ہاؤس ہے، ادھر تو جاتے ہیں تو ادھر موج لگ جاتی ہے، ادھر تو کھانے آتے ہیں، تو یہ وہ، تو یہ کنسیپٹ چینج ہو گیا نا ایک دم سے. نہیں، اب بھی وہی ہے. اصل میں جو ان کی جیل، یہ ذہن میں رکھیں، اصل جو جیل شروع ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے رات کو مغرب کے وقت. اچھا، مغرب سے لے کے صبح فجر تک. اوکے. کیونکہ آپ بالکل آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. اس آپ کے اس سیل کو لاک کر دیا جاتا ہے. شیخ صاحب، زرداری صاحب کی ابھی جو میں نے بات کی، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا اور یہ ان کا کمال ہے. وہ سر یہ بھی پہلے، اور اس میں دو سوال ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کہ واقعی میں وہ کنگ میکر ہیں. وہ جیسے انہوں نے ایسی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں، وقت سے پہلے وہ کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں. 2017 سے پہلے انہوں نے جو چیزیں کی وہ 2-3 سال میں سچ ہو گئیں. اب انہوں نے یہ جیل کا بھی کہا کہ 2 سال میں جو ہیں وہ جیل آپ سے پوچھتی ہے کہ کیا حال ہیں. اور اب انہوں نے کہا کہ اب چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں 2 سال کے اندر. دیکھیں، نہ زرداری صاحب ایسٹرالوجر ہیں، نہ میں ایسٹرالوجر ہوں. مجھے یاد ہے اچھی طرح، بڑی اچھی طرح یاد ہے. موصوف وزیر اعظم تھے. میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں میرا بڑا پیشن تھا، میں جاتا تھا، بڑے شوق سے جاتا تھا ٹاک شوز میں. لیکن جب بدتمیزی شروع ہوئی پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا بس اب نہیں، کہ میں کسی کو اتنی جرت نہیں دوں گا کہ وہ میرا گریبان پکڑے. جی، جب میرے سے بدتمیزی کرے میں نہیں کروں گا. وہ ایک پی ٹی آئی کا بہت بڑا لیڈر ہے سیالکوٹ کا، وہ میرے ساتھ تھا اور جس کا شو تھا وہ بھی بڑا مشہور اینکر ہے. تو بات یہی ہو رہی تھی. تو میں نے اس سے یہ کہا تھا، میں نے اینکر سے کہا، میں نے کہا میں ان کو ایک مشورہ دے جاتا ہوں کہ اتنا بوجھ ڈالیں جو کل آپ نے برداشت کرنا ہے. میں جو آج دیکھ رہا ہوں، جو محسوس کر رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، اڈیالہ جیل سے ان کی چیخوں کی آواز پارلیمنٹ ہاؤس تک جائے گی. اس لیڈر نے کہا جی کہ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. میں کہا میں ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ڈرانے میں اور سمجھانے میں فرق ہوتا ہے. ڈرانا یہ ہوتا ہے کہ میں تیرے منہ پہ تھپڑ ماروں، مکہ ماروں، ٹھڈا ماروں، یہ ڈرانا ہوتا ہے. جی، یہ ڈرانا نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے کہ بندے دے پتر بنو،
اونا بوجھ پاؤ جنہ کل چک نہ جائے. نہیں سمجھ آئی نا؟ آپ طاقت میں ہوتے ہیں نا پھر آپ کو ابھی یہ بات یہ لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں. یہ اس کا لیے پھنسے ہوئے ہیں نا. اب پھنسے ہوئے ہیں نا. پھنسے اس لیے ہوئے. میں نے بار بار کہتا ہوں یار, یہ جب کہتے ہیں جی اس کو نکالیں جی اس کو وہاں سے, کیسے نکالیں؟ مجھے وہ طریقہ بتا دیں نا کیسے نکالیں. وہ ایک ہی طریقہ ہے. سپریم کورٹ اس سزا کو یا تو کنڈون کرے یا اس کو آپ ٹیسٹیفائی کر دیں. دین آپ ایک کام کر سکتے ہیں بس, کہ آپ ایک مسی پٹیشن کریں گے پریزیڈنٹ کے پاس. پریزیڈنٹ کے پاس ہیں کہ وہ آپ کو کنڈون کر سکتا. ٹھیک ہے. ادروائز حکومت کے پاس جوڈیشیل پاور نہیں ہے. شیخ صاحب یہ لیگیلٹی سے ہٹ کر یہ پلیز سنیے گا. آپ جیسے اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جہاں پر جوڈیشل سسٹم کمزور ہے, جوڈیشل سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا, جہاں پر حکومت کے ساتھ کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں ہے, تو وہاں پر پھر جو ہے صرف ڈیل ہوتی ہے. فار ایگزامپل اب جیسے سہیل وڑائچ صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا جی کہ ان کی عمران خان صاحب کی ڈیل تو ہو جائے, لیکن وہ جو چاہ رہے ہیں جس طرح کی ڈیل وہ نہیں ہوگی. بالکل نہیں ہوگی, نہ ڈیل ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. جو بھی کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. اور جو اینکرز کی بات آپ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ احمقانہ, انتہائی احمقانہ فیل ہے کہ آپ اپنی جوڈیشری کو ملائن کر لیں. ترسی کیا جا سکتا ہے آپ پہ. شیخ صاحب پہلے آپ نے جیسے کہا ٹاک شو میں آپ نے مشورہ دیا تھا انہیں, آج اس سچویشن میں کیا مشورہ دیں گے پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت اور خان صاحب کو ایز این انڈیویجول؟ نہیں, سیاسی جماعت ہی نہیں ہے یار, سیاسی سوچ ہی نہیں ہے. میں تو گزار چکا ہوں نا, میرے ساتھ تو رہے ہیں, میں پارلیمنٹ کا حصہ تھا, تب بھی ان کو سمجھاتا تھا کہ اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرو, ہر کسی کے ساتھ اس قسم کا رویہ بہتر نہیں ہے, بہت پیچھے رہ جاؤ گے. اور ایک بات آپ میری نوٹ کر لیں, اللہ نے چاہا اگر ایک آدھ الیکشن اور یہ باہر چلے گئے, رہ گئے, آج اگر آپ کو وہاں پہ ایک تعداد نظر آ رہی ہے نا, اگلے الیکشن میں یہ تعداد اور کم ہو جائے گی. لوگوں کو اپنے مسائل حل کروانے ہیں یار, ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے ایٹیٹیوڈ نہیں چینج کریں گے, اپنی گردن میں ہم نہیں لائیں گے, آپ اپنے الفاظ کو درست نہیں کریں گے, لوگوں کی عزت نہیں کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کچھ حاصل کر سکیں. ایک مخصوص ٹولہ ہے جو آپ کا پیروکار ہے, اس کے بعد آپشن ہی کوئی نہیں ہے. میں کبھی سنتا ہوں تو بڑا حیران پریشان ہوتا ہوں کہ جی واہ جی بڑا نیک آدمی ہے, بڑا آنیسٹ آدمی ہے. اچھا ٹھیک ہوگا جی, مجھے کیا پتا. اب نیکی کا پتا ہو یا اس کو پتا ہوگا یا میرے اللہ کو پتا ہوگا, یا جس کے ساتھ بدی ہوئی ہے اس کو پتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا, میں کوئی ساتھ تھوڑی تھا اس کے. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ایک سب پچھلے کچھ ریسنٹ ایونٹس ایسے ہوئے تھے جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے. فار ایگزامپل کہ محمود اچکزئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر بن جانا, افریدی صاحب کا شہباز شریف صاحب کو ملنا, پھر برسٹر سلمان صفدر کی جو ملاقات ہے وہ ہو جانا, پھر افریدی صاحب کا 8 فیب والے جو احتجاج ہے اس میں نظر نہ آنا, تو ایسے لگ رہا تھا کہ برف پگھل رہی ہے. میں نے آپ کو گزارش کی ہے نا, مجھے کوئی طریقہ سمجھا دیں کہ کیسے ڈیل ہوئے گی یار. ایک عدالت نے آپ کو قید کیا ہے, پھر آپ کو قید کیا ہے, اس کو تو عدالت ہی کنٹرول کر سکتی ہے نا, آپ نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب باہر گئے تھے تو ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی, یاد ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ نے ساتھ ایک اور چیز جو اس کے ساتھ منسلک کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے ہیلتھ کے متعلق جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہر مہینے یا کچھ عرصے کے بعد آپ وہ ہائی کورٹ میں جمع کروائیں گے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ دیر ہو گئی, لیٹ ہو گیا, تو ہائی کورٹ نے بڑا ایک ڈسپلے شو کیا تھا اس پہ, آپ سمجھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کو جو چاہیں کر لیں. عدلیہ کر سکتی ہے, آپ نہیں کر سکتے. یہ تو ایسے ہی خام خواہ بس روز دیکھیں نا, آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ پر امید ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا مورائل ذرا تھوڑا ہائی ہو جائے گا, میں باہر جا رہا ہوں, ٹھیک. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یار علی بیٹا, امید دلانا یا امید کرنا انتہائی خطرناک چیز ہے.
جب یہ ٹوٹتی ہے نا تو انسان بالکل بکھر جاتا ہے، پھر اس کے سمٹنے کا کوئی چارہ رہ نہیں جاتا، بس پھر وہ اتنا ہائی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپشن کوئی نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ موت کا انتظار کریں بس۔ شیخ صاحب